اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر دو طرح کی عبادت کو لازم قرار دیا ہے، جس میں سے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ایک وہ عبادت جس کو ہم حقوق اللہ کہتے ہیں، اور ایک وہ جسے حقوق العباد کہتے ہیں۔ حقوق اللہ کا جو تعلق ہے وہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہے۔ نمازیں ہیں، روزہ ہے، زکوٰۃ، حج، یہ وہ عبادات ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اور بندیوں پر فرض قرار دی ہیں۔ اور دوسری جو عبادات حقوق العباد کہ جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ ہے۔ حقوق اللہ میں سے کوئی ہم سے کمی رہ جاتی ہے، خدا نہ خواستہ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ معاملہ ہے، وہ رب کریم ہے، رحیم ہے، وہ اس کی مرضی ہے، وہ چاہے تو بخش دے اور چاہے تو وہ اس کی پکڑ فرما لے۔ مگر حقوق العباد کا جو معاملہ ہے اس میں کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی۔ اس میں جہاں حقوق العباد کو فالو کرنے کا ہمیں حکم دیا، وہیں پر اگر کوئی حقوق العباد میں سے کسی کی حق تلفی کرتا ہے، کسی کا دل دکھاتا ہے، یا کسی کو رنجیدہ کر دے، پریشان کر دے اپنی ذات سے، تو یقیناً اس کے دنیا میں بھی اور آخرت کے بھی جو نقصانات ہیں، جو عذاب ہے، وہ بھی بیان کیے گئے ہیں۔ حقوق العباد جس کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری جو ظاہری زندگی پاک جو ہے، 63 سالہ جو آپ کی زندگی پاک ہے، جس میں 40 سال پہلے کہ جس میں آپ نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، وہ 40 برس اور پھر اعلان نبوت فرما لینے کے بعد سے لے کر جب تک ظاہری طور پر آپ اس دنیا میں جلوہ افروز رہے، وہ 23 برس۔ تو یہ پوری 63 سالہ زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنا زور اور جتنی تعلیم حقوق اللہ کی آپ نے فرمائی، وہیں پر آپ نے اپنے غلاموں کو، اپنی امت کو یہ تعلیم بھی دی اور اس طرف بھی توجہ دلائی کہ لوگوں، حقوق العباد بھی یہ اہم ترین یہ ایک فریضہ ہے۔ حقوق اللہ کو ادا کر لینے سے یقیناً رب راضی ہوتا ہے، مگر حقوق العباد میں ہم نے کمی کی ہو تو حقوق اللہ بھی وہ رد کر دیے جاتے ہیں۔ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ دو وہ راستے ہیں جسے ایک شریعت کہا جاتا ہے، دوسرا طریقت ہے۔ یہ راستے جدا نہیں ہیں۔ شریعت کے معنی بھی آپ دیکھیے، شرع یہ بھی راستے کو کہا جاتا ہے، اور طریقت یعنی طریق یہ بھی راستے کو کہا جاتا ہے۔ یہ دو راستے ظاہری طور پر اگر الگ الگ نظر آتے ہیں، مگر ان دونوں راستوں کی جو منزل ہے وہ ایک ہی ہے۔
ہم اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے نزدیک شریعت اور طریقت، ان دونوں کو پکڑنا، ان دونوں کو تھامنا اور ان دونوں کو تھامتے ہوئے اپنے رب کی بندگی کرتے ہوئے زندگی بسر کرنا، یہ بزرگوں کا طریقہ رہا ہے۔ اللہ والے جو ہیں، جو نیک بندے ہیں، جو صالحین ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے خاص جو بندے ہیں، ان کے نزدیک یہ بات نظر آتی ہے کہ انہوں نے جتنی اہمیت حقوق اللہ کو دی ہے، اس سے بڑھ کر حقوق العباد کی طرف زیادہ توجہ دلائی۔ حقوق اللہ یہ ایک ظاہری ایک شریعت ہے، حقوق العباد یقیناً اس کا جو تعلق ہے یہ طریقت کے بھی ساتھ ہے، اور بزرگان دین کا اس پر خاص جو ہے دھیان رہا اور توجہ رہی، اور ان کے نزدیک یقیناً حقوق العباد کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ شریعت یہ ظاہری عمل کا نام ہے، شریعت کا راستہ پھر آسان ہے، مگر طریقت کا راستہ ذرا کٹھن ہے۔ طریقت کے راستے میں یہ تمام باتیں آتی ہیں، شریعت میں پھر کہیں نہ کہیں لحاظ ہوتا ہے، طریقت میں لحاظ کو ختم کر دیا جاتا ہے، طریقت میں اپنانیت کو، خود غرضی کو، انانیت کو مٹا دیا جاتا ہے۔ اور یہ تعلیم یقیناً بزرگان دین کی بارگاہوں سے ملتی ہے کہ جہاں شریعت کو حاصل کر لینے کے بعد علم، شریعت کے علم کو یہی طریقہ ہوا کرتا تھا کہ پھر وہ بزرگان دین کی طرف سفر کرتے تھے، ان کی صحبت کو اختیار کرتے تھے، تو پھر یہ طریقت کی جو منازل ہیں وہ طے کرواتے تھے۔ تو شریعت یہ ظاہری عمل ہے، طریقت جو ہے یہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشادات فرمائے ہیں یقیناً وہ شریعت ہے۔ آپ نے جو کچھ عملی کردار ادا کیا ہے وہ طریقت ہے۔ تو یہ دونوں کو تھامنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو شریعت میں حقوق اللہ کا درس دیا جاتا ہے، اور طریقت میں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بھی بات بتائی جاتی ہے۔ جیسے کسی نے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ سے آ کر اس نے یہ سوال کیا کہ حضور ذرا یہ فرمائیے کہ شریعت میں زکوٰۃ کس قدر دی جائے، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ شریعت کے اعتبار سے بتاؤں یا طریقت کے اعتبار سے؟ وہ عرض کرنے لگا کہ حضور مجھے دونوں طریقے بتا دیے جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ شریعت میں زکوٰۃ مال کا 40واں حصہ ہے، اور طریقت میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ دے دو۔ تو بزرگان دین نے اس پر زیادہ توجہ دلائی۔ طریقت کیا ہے؟ شریعت میں تو آج کل ہم اور آپ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ ذرا سا ماضی میں جائیے تو بہت سی مسجدوں میں ایک بات بھی لکھی ہوئی نظر آتی تھی کہ یہاں پر اگر کسی غیر مکتبہ فکر کا بندہ نظر آ جائے تو اس مسجد کو دھویا جائے۔ اس طرح کے بھی سوچ اور اس طرح کے بھی لوگ پائے جاتے تھے، ابھی بھی ہوں گے۔ آپ جائیے پاکستان میں یا انڈیا میں ایسے گاؤں آج بھی موجود ہے، مگر طریقت کے اعتبار سے آپ دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ جو آتا ہے اسے آنے دیا جائے، کیونکہ جب وہ آئیں گے تو اپنے آپ کو جان پائیں گے۔ طریقت کی جو نگاہ ہے وہ وسیع ہے، وہ جب دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نگاہ میں وسعت عطا فرمائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ بلندی ہے کہ جب کوئی شریعت پر عمل کرتے ہوئے طریقت میں قدم رکھتا ہے تو یقیناً اب وہ جب سوچتا ہے تو اس کی سوچ وسیع ہوتی ہے، وہ تنگ نظریہ
نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنوں کو بھی اور غیروں کو بھی سینے سے لگاتا ہے۔ وہ سب کو پیار کی نظر سے اور محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر سمجھنا چاہو تو طریقت یہ تفرقے کو ختم کرتے ہوئے یہی پیغام دیتی ہے کہ اے لوگو، مسلمان جو ہیں یہ سب آپس میں ایک ہیں، بلکہ غیر مسلموں کے بھی جو حقوق بتائے گئے ہیں یہ بات بھی آپ کو بزرگان دین کے پیغامات سے ملتی ہے کہ ان کے کیا حقوق ہیں، وہ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر عرض کروں کہ اگر آپ زمین پر ہی کھڑے ہو کر آپ اوروں کو دیکھیں گے تو اونچ نیچ نظر آتی ہے۔ آپ اگر ایک منزل، ایک سٹیپ، ایک سیڑھی پر چڑھ کر دیکھیں تو اب یہ اونچ نیچ تھوڑی ختم ہونے لگتی ہے، تو جتنی بلندی پر آپ چڑھتے جائیں گے اور بلندی سے جب آپ دیکھیں گے تو پھر یہ ساری اونچ نیچ ختم ہو جائے گی، سب آپ کو ایک ہی نظر آئیں گے۔ تو یہ طریقت کی جو نگاہ ہے وہ بلند سوچ رکھتے ہوئے جب دیکھتے ہیں تو پھر وہ گناہ گاروں کو بھی قریب کرتے ہیں، وہ سب کو اپنے قریب کر کے ایک ہی بات کرتے ہیں، ایک ہی پیغام دیتے ہیں کہ جس پیغام کا نام محبت ہے۔ اور شریعت میں کچھ سختی بھی ہے، مگر طریقت میں یہی ہے کہ وہ محبت سے، اپنے کردار سے قریب کرتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دونوں تعلیم ہمیں ارشاد فرمائی کہ آپ نے جہاں پر جو کچھ ارشادات فرمائے، آپ نے عملی جو کردار ادا فرمایا، آپ دیکھیے آپ اوروں کو بھی سینے سے لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہیں کافروں کے ظلم و ستم سہتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی جبریل امین آ جائے، آ کر یہ عرض کرنے لگے، حضور طائف میں ہوں اور وہاں کے کفار آپ پر ظلم کرنے لگے، آپ کے مبارک قدموں سے خون بہنے لگے، جبریل امین حاضر خدمت ہو کر یہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ اگر حکم فرمائیں تو ان پہاڑوں کو آپس میں ملا کر اس پورے علاقے کو، شہر کو ختم کر دیا جائے، مگر حضور یہ فرمائیں کہ میں رحمت بن کر آیا ہوں۔ تو حضور کا یہ عمل بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اگر کوئی ایسی بڑھیا آ جائے کہ کوئی اس کی خبر نہ لیتا ہو، کوئی نہ پوچھتا ہو، اور دوپہر کا وقت ہو، دھوپ کا عالم ہو، ایسی دھوپ میں بھی حضور کئی دیر تک اس بڑھیا کے ساتھ گفتگو کرتے رہے، اس کی باتیں سنتے رہے۔ صحابہ یہ کہیں کہ یا رسول اللہ یہ تو پاگل ہے، حضور یہ فرمائے کہ اگر میں بھی اس کی نہ سنوں گا تو کون سنے گا؟ تو یہ دونوں تعلیمات ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی سے ملتی ہے، اور اسی کو بزرگان دین نے جو اپنایا ہے، جس کو ہم شریعت بھی کہتے ہیں اور طریقت بھی کہتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، طریقت کیا ہے؟ شریعت تو ظاہری چیز ہے، نمازوں کا پڑھنا اور روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج جو صاحب حیثیت ہے زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا۔ کہا طریقت کیا ہے؟ کہا طریقت یہ وہ عمل ہے کہ ان تمام عبادتوں کو قبول کرانے کے لیے یہ ایک وہ چھپی ہوئی یہ منزل ہے کہ یہ وہ راستہ ہے کہ جو ظاہری طور پر بہت دشوار ہے، مگر بندہ جب اس پر قدم رکھتا ہے، چلنا شروع کر دیتا ہے تو اس کی منزل کامیابی ہے۔ شریعت میں لوگ، آج کے دور میں لوگ منزل کی طرف جب دیکھتے ہیں تو وہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ کیسی ہے منزل، اور راستہ ایسا اختیار کریں گے کہ راستہ ہمارے لیے کلیئر ہونا چاہیے۔ مگر حضرات گرامی، جو طریقت کے جو لوگ ہیں، بزرگان دین کی جو صحبت میں بیٹھنے والے ہیں، وہ راستوں کی طرف منزل توجہ نہیں کرتے، وہ کہتے راستہ جتنا بھی دشوار ہو، منزل جو ہے وہ کامیابی ہونی چاہیے۔ تو حقوق العباد یہ کیا ہے؟
یقیناً اس کا تعلق اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جسے چاہا جتنا چاہا وہ علم بھی عطا فرما دیا کہ وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی، اللہ والے جو ہیں وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی پھر بھی سینے سے لگاتے ہیں، گلے سے لگاتے ہیں اور قریب کرتے ہیں۔ ایک شخص کسی بزرگ کی خدمت میں تھا اور وہ بزرگ اللہ تعالیٰ کے کامل اور مکمل ولی تھے، درویش تھے، وہ بزرگ اللہ والے تھے۔ اب ان کی صحبت میں بیٹھنے والا وہ شخص ایک دن یہ عرض کرنے لگا کہ حضور مجھ پر حقیقت کو جو ہے وہ آشنا کر دیا جائے، میں حقیقت دیکھنا چاہتا ہوں، حقیقت کیا ہے؟ وہ کہنے لگے یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ وہ اس بات پر اصرار کرتا رہا، وہ جو خادم تھا بالآخر ان بزرگوں نے اپنے سر سے ٹوپی اتار کر اس کے سر پہ رکھ دی۔ اب جیسے ہی سر پہ ٹوپی رکھی گئی وہ شخص باہر جب نکلا تو جو اسے سلام کرنے آتا تو وہ ڈر کر بھاگنے لگتا۔ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اسے کیا ہو گیا، کچھ دیر پہلے تو یہ ٹھیک تھا۔ جا کر ان بزرگوں سے کہا کہ حضرت آپ کے جو خادم ہیں یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیا ہو گیا ہے اسے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کے سر سے ٹوپی اتار دی جائے۔ اب جیسے ہی ٹوپی اتار دی گئی وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اب پوچھا گیا کہ بتاؤ کیا ہوا تھا تمہیں؟ وہ یہ کہنے لگا کہ حضور حقیقت مجھ پر کھل چکی تھی، آپ نے یہ کرم فرما دیا کہ آپ نے اپنی دستار میرے سر پر جو رکھی، اب میں جہاں جا رہا ہوں جو میرے قریب آ رہا ہے تو کوئی مجھے سانپ کے روپ میں نظر آ رہا ہے، کوئی مجھے لومڑی کی صورت میں نظر آ رہا ہے، کوئی مجھے ڈوک کی صورت میں نظر آ رہا ہے۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ یہ حقیقت ہے کہ انسان کو ہم نہیں جانتے، مگر اللہ نے جسے چاہا کہ جو اس علم کو، جو اللہ تعالیٰ جس پر مہربان ہو جائے، جس پر اپنا یہ فضل فرما دے اور جو یہ سہ سکے، جو برداشت کر سکے، تو اللہ تعالیٰ اسے یہ علم بھی عطا فرما دیتا ہے۔ پھر وہ اپنی محفلوں میں ہی بیٹھ کر لوگوں کی اصلاح کر دیتے ہیں۔ اگر یہی علم صرف طریقت نہ ہوتی، شریعت ہی ہوتی تو پھر تلواریں ہی چلتی، کہ جس طرح بہت سی مسجدوں میں نے عرض کیا کہ ایسا لکھا ہوا بھی نظر آیا کہ یہاں پر کوئی اور نظر نہ آئے اس مسجد میں، مگر جو طریقت کے جو بزرگوں سے جو صحبت رکھنے والے جو ہیں وہ یقیناً شریعت کو تھامتے ہوئے، طریقت پر چلتے ہوئے وہ سب کو سینے سے لگاتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، آپ کا بھی یہی عظیم کردار تھا کہ کوئی آ جائے طلب سے بھی سوا دیتے ہیں، آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں، سنگ برساتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، اور دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی طریقہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ صلح حدیبیہ پر آپ نے کافروں کے ساتھ سمجھوتا کیا، اور بظاہر اس سمجھوتا، وہ ایگریمنٹ جو صحابہ کرام دیکھ رہے تھے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، مگر ابو بکر صدیق یہ کہنے لگے کہ جو کچھ حضور فرما رہے ہیں، جو کچھ حضور حکم دے رہے ہیں، یقیناً اس میں کچھ حکمت ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی طریقے کو اہل بیت اطہار نے، صحابہ کرام نے، بزرگان دین نے اپنائے رکھا، اور آج دن تک یقیناً وہ شریعت کے ساتھ طریقت کو اپنا کر وہ محبت کا درس دیتے ہیں اور محبت کا پیغام دیتے ہیں، جس میں حقوق العباد کی طرف وہ زیادہ توجہ دلاتے ہیں۔ حقوق العباد کیا ہے حضرات گرامی؟ یقیناً حقوق العباد کا تعلق ہر اس شخص کے ساتھ ہے جو آپ کے قریب ہے، جس میں والدین بھی ہیں، جس میں ماں باپ کے ساتھ بھائی بہن بھی ہیں، جس میں بیوی بھی ہے، جس میں بچے بھی ہیں،
جس میں نیبر بھی ہے. اب چاہے وہ نیبر مسلم ہو یا نون مسلم ہو، مگر اسلام نے یہی تعلیم دی کہ جو پڑوسیوں کے جو حقوق ہے جو مسلمانوں نے دیے ہیں، اسلام نے جو دیے ہیں مسلمانوں کے لیے، یقیناً اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ مسلم ہے یا نون مسلم ہے. اگر نون مسلم بھی ہے تو اس کا بھی وہی حق ہوگا کہ جو مسلمان کا حق ہے. یہ حقوق العباد میں یہ بات شامل ہے کہ اپنی وجہ سے، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دی جائے، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دی جائے. آج کے دور میں بہت سے لوگ مشکلات میں مبتلا ہیں. ہر شخص آپ دیکھیے وہ پریشانی میں نظر آتا ہے. واصف علی واصف، یہ ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مشکل جو ہے یہ حالات سے نہیں بلکہ خیالات سے آتی ہے. کہ انسان کے جیسے خیالات ہوں گے، اور یہ خیالات کب ہوتے ہیں کہ جب احساسات ہوتے ہیں. پہلے احساس ہوتا ہے پھر خیال آتا ہے. احساس سگنل دیتا ہے خیال کو، پھر وہی چیز خیال اس کے ری ایکشن میں، اس کے ایکشن میں وہ خیال اب عملی طور پر وہ پھر نظر آتا ہے، جس سے بندہ اپنے ہاتھوں سے پریشان ہوتے ہوئے نظر آتا ہے. جس طرح موبائل میں سگنل آتے ہیں تو وہ کام کرنے لگتا ہے، تو احساس، جب ہم اپنے احساس کو پاک رکھیں گے تو پھر خیال بھی پاکیزہ آئیں گے. جب احساس ہی ہمارے پاکیزہ نہ رہیں تو پھر ایسے ہی وہ سگنل ہمیں دے گا جو ذہن پر آئے گا، پھر وہی بات ہمارے دل پر آئے گی، اور پھر وہی بات زبان پر آئے گی، اور پھر وہی انسان کرتے ہوئے نظر آئے گا، کیونکہ اس نے اپنے خیالات کو پاکیزہ نہیں رکھا. پھر وجہ پریشانی ہوتی ہے. تو طریقت میں سب سے پہلے اسی چیز کو ختم کیا جاتا ہے اور انسان کو اس مرتبے پر پہنچایا جاتا ہے بقول علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے کہ خدا خود بندے سے پوچھے کہ بتا اب تیری رضا کیا ہے، کہ میرے بندے اب تو کیا چاہتا ہے. تو یہ کب ہوتا ہے کہ جب انانیت ختم ہو جائے. اور انانیت کیسے ختم ہوتی ہے کہ جب اس کا دل پاک ہو جائے، اس کے خیالات پاکیزہ ہو جائیں، تو یقیناً وہ انسان اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے. تو جو شخص جس طرح کا ایکٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے، یقیناً وہ اس کی سوچ کا سارا اثر ہے کہ وہ نیگیٹو سوچ رہا ہے یا پوزیٹو سوچ رہا ہے. سوچ پوزیٹو ہوگی تو اس کے کام بھی پوزیٹو ہوں گے. اگر سوچ نیگیٹو ہے تو پھر وہی کام کرتا ہوا نظر آئے گا. مگر اسلام نے جو ہمیں تعلیم دی وہ یہی دی کہ لوگوں، حقوق اللہ کا تعلق تو رب کے ساتھ ہے، مگر حقوق العباد کا جو تعلق وہ بندوں کے ساتھ ہے، ماں باپ کے ساتھ ہے، بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ. اور حضور نے ہمیں اس کی جو تعلیم دی ہے، اور میں اکثر ایک بات یہ کہتا ہوں، اللہ کرے یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ ہم اور آپ اکثر تعویذات کے لیے یا ہم جو ہے ایسے جو ہے کچھ مسجد کے امام کے پاس دعاؤں کے لیے بھی ہم جاتے ہیں یہی سوچ کر کہ ان کو کہیں، جبکہ ایک اچھا طریقہ ہے، اس پر کسی نے قید نہیں لگائی. مگر حضور نے جو ہمیں تعلیم دی ہے اور جو سرٹیفکیٹ قبولیت کی جو دی ہے، وہ ہمارے اپنے گھر میں 2 دروازے موجود ہیں. سرٹیفکیٹ دیے ہوئے سرکار نے کہ جو ماں اور باپ سے دعا کروا دے، حضور نے فرمایا ہے کہ جو ماں اپنے بچے کے لیے دعا کر دے تو یہ دعا قبول ہوتی ہے. جو باپ اپنے بیٹے کے لیے دعا کر دے وہ دعا قبول ہوتی ہے. مگر یہ سوچ ہمیں نہیں آتی، ہم کہیں اور تو جاتے ہیں دعاؤں کے لیے. بزرگوں کا تو یہ طریقہ ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بیٹے کے لیے دنیا میں سب سے بڑا ولی جو ہے وہ ہے ہی اس کا باپ. باپ اگر ناراض ہے، اب وہ چاہے کتنے بھی بڑے پیر کو راضی کرتا رہے، وہ کچھ بھی نہیں حاصل کر سکتا. کیوں کہ اس بیٹے کے لیے سب سے بڑا ولی جو ہے وہ اس کا اپنا باپ ہے. اور ماں، یہ بھی یقیناً ماں کہ اسلام نے جو ماں کو ایک مقام دیا ہے، تو ہم دیگر
لوگوں کو تو پرچیاں لکھ کر ہم بیچتے ہیں، یہ گزارشات کرتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کر دیجئے، کاش ہم اپنے گھر میں جو 2 قبولیت کے دروازے ہیں کبھی ان کو بھی جا کر ہم ان کے قدموں کو چوم کر ہم کہیں کہ آپ بھی دعا کر دیجئے کہ آپ کو تو سرٹیفکیٹ عطا کیا گیا ہے، کہ قبولیت کے سرٹیفکیٹ ان کے پاس ہے، مگر ہماری سوچ نہیں جاتی۔ ماں اور باپ اگر راضی ہے، ماں باپ اگر راضی ہے تو اس شخص کو خوش ہونا چاہیے، یقیناً پھر آپ یہ یقین کر لیجئے کہ رب بھی اس سے راضی ہے۔ ماں اور باپ اگر راضی، اگر یہ ناراض تو رب بھی ناراض۔ اسی طرح حضرات گرامی پھر درجہ بدرجہ رشتہ دار ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، وائف ہیں، اور ہمارے اپنے نیبرز ہیں، اور پھر اس کے علاوہ یہ زمین پر بسنے والے ہر انسان کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ ہمیں یہ تو بتایا گیا کہ مشکلات سے بچنا چاہتے ہو تو آپ جو ہے صدقہ کریے، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ تو یہ ضروری تو نہیں کہ آپ جو ہے 20 پاؤنڈ یا 5 پاؤنڈ یا پھر بکرے ہی کٹواتے رہیے۔ حضور تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو دیکھ کر مسکرا دے یہ بھی صدقہ ہے، کہ کسی کو دیکھ کر مسکرانے سے بھی بلائیں ٹل جاتی ہیں، مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ مگر ہمارا یہ جو حال ہے اور ایسا ماحول ہے کہ کسی کو دیکھتے ہوئے بھی اکثر ڈر لگتا ہے۔ تو اسلام نے یہ مزاج دیا ہے، کسی کے راستے کو صاف کر دیا، کوئی کانٹے ہو تو ہٹا دیے، کوئی پتھر ہو ایسا کہ جو نقصان دہ ہو وہ ہٹا دیا راستے سے، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ تو اس کی طرف ہماری توجہ نہیں جائے گی۔ ہمیں اتنا ڈرا کے رکھا ہوا ہے کہ بکرے ہی کاٹنے ہوں گے، وہ بندہ خود کٹ جاتا ہے۔ حضرات گرامی تو اسلام نے یہ نظریہ بھی ہمیں دیا، یہ سوچ بھی ہمیں اسلام نے ہمیں دی ہے، اور اس کی ہمیں ضرورت ہے۔ ورنہ آپ بکرے کٹواتے رہیے اور گھر کے اندر اگر ماحول جو ہے وہ ناگوار اور ناخوشگوار ہے تو پھر ایک نہیں آپ درجنوں بکرے کٹواتے رہیے۔ گھر کے اندر اگر خوشی ہے، ماں راضی ہے، باپ راضی ہے، بیوی راضی ہے، بچے راضی ہیں، تو پھر اللہ کا شکر ادا کریے کہ وہ تم پر مہربان ہو چکا ہے۔ یہ اسلامی مزاج ہے، اور یہی طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، اور یہی تعلیم ہمیں دی کہ لوگوں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دے کر فرمایا کہ اسے کبھی فراموش مت کرنا۔ ہر ایک کے حقوق کو اسلام نے ہمیں بتا دیے ہیں۔ تو اب حضرات گرامی خدا نہ خواستہ اگر ماں ناراض ہو جائے تو اسلام نے آواز دی کہ ماں کو راضی کرو۔ جب تک ماں راضی نہیں ہوتی تو رب راضی نہیں ہو سکتا۔ باپ خدا نہ خواستہ کسی کا ناراض ہو جائے تو آپ چاہے جتنی رکعتیں پڑھتے رہیے تو وہ رب اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک باپ راضی نہیں ہو جاتا۔ بیوی اگر تمہاری وجہ سے، ہم نے اگر ظلم کیا ہے، ہماری وجہ سے اگر بیوی ناراض ہے اور ہم اگر چلے کرتے رہے، ہم اگر چاہے جتنی دیر مسجد میں بیٹھ کر اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھے رہیں، اگر وہ ناراض ہے، اگر غلطی مرد کی ہو تو یقیناً بیوی کے بھی اسلام نے حقوق بتائے ہیں، بچوں کے بھی حقوق ہمیں بتائے ہیں۔ اور یہ تو ایک وظیفہ ہے، اگر کوئی پریشان ہو، کوئی مشکل میں جو ہے مبتلا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو حلال روزی، حلال کی کمائی سے اچھا کھلائے، بیوی کو، بچوں کو اچھا پہنائے، اچھا کھلائے۔ اس کی برکت سے ہی اللہ پریشانی دور کر دیتا ہے۔ یہ ایک تعویذ ہے، یہ ایک وظیفہ ہے، مگر ہم گن کر کے اتنی مرتبہ یہ پڑھیں گے تب ہی ہوگا۔ ہمارے سامنے ہمارے اپنے گھوم رہے ہوتے ہیں حضرات گرامی کہ جو یقیناً ہمارے لیے وہ باعث برکت ہے ان کا وجود، وہ ہم نہیں پہچان پاتے۔ اور ضروری ہے ہمیں، اور اس بات کی اس دور میں ہمارے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ اس پر بھی غور کیا جائے۔ اسی طرح بھائی ناراض ہے تو اسلام نے کہا کہ آپ بھائی کو راضی کریے، اگر بہن ناراض ہے تو بہن کو راضی کریے، رشتہ دار ناراض ہے تمہاری وجہ سے، اگر کوئی ناراض ہے
تو اسے راضی کریے، کیونکہ جب وہ راضی ہوں گے تو رب راضی ہوگا۔ تو جو بھی ہم سے اگر ناراض ہو، جیسے شب برات کے موقع پر ہم نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ ایک میسیج ہم چلا دیتے، آج کل تو گروپس بنے ہوئے ہیں، جن کو ہم نہیں جانتے ان کو بھی میسیج بھیج رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دیجئے گا، اور جن کو جانتے ہیں اور جن کے دل دکھائے ہوئے ہیں ان کو تو پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ یہ ایک فارمولیٹی ہے، مگر حضرات گرامی حقیقی اسلام کا جو مزاج ہے وہ محبت ہے، پیار ہے، یقیناً اسی میں کامیابی ہے۔ تو جو ناراض ہو، اسلام نے یہی آواز دی کہ اسے راضی کرو۔ بزرگوں کی رسپیکٹ کا ہمیں اسلام نے حکم دیا، اور وہیں پر بزرگوں کو بھی اسلام نے یہ طریقہ بتایا کہ بچوں سے آپ لوگ بھی شفقت کیجئے، شفقت سے پیش آئیے، ہم عمر ہو اس سے بھی محبتیں کی جائیں۔ یعنی ہر شخص ایک دوسروں کی محبتوں کا محتاج ہے، ہر شخص محبتوں کے لیے یقیناً اپنے دلوں کو اسے وسیع کرتے ہوئے رب کی رضا کے لیے اس عمل پر اگر وہ عمل پیرا ہو جائے تو پریشانیاں خود بخود ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ جو بھی ناراض ہو جائے تو یہی حکم ہے کہ اسے راضی کیا جائے۔ ماں ناراض تو ماں کو راضی کرو، باپ ناراض تو باپ کو راضی کرو، گھر والے ناراض، بھائی ناراض، رشتہ دار ناراض، اسے راضی کرو۔ حضرات گرامی اگر خدا نہ خواستہ اگر رب ناراض ہو جائے، اب ہم کس دروازے پہ جائیں؟ رب کو ناراض کر بیٹھے۔ اب ہم اگر کہیں مسجد میں جائیں تو ایک شہر میں بہت سی مسجدیں ہیں، ہم کون سی مسجد میں بیٹھ کر رب کو منائیں؟ تو قرآن کریم کی جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کا جو شرف حاصل کیا، 5ویں سپارے میں یہ آیہ کریمہ کا یہ حصہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرما رہا ہے کہ اے لوگو، اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو پھر میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور مجھ سے معافی طلب کرو تو مجھے مہربان اور معاف کرنے والا پاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ حکم فرما رہا ہے کہ مجھے اگر راضی کرنا ہے، چاہتے ہو کہ میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں، تمہاری خطاؤں کو مٹا دوں، تمہاری لغزشوں کو معاف کر دوں، تو پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ آج بھی مدینہ طیبہ میں باب السلام سے جب ہم انٹر ہوتے ہیں تو ایک حدیث پاک آج بھی وہاں لکھی ہوئی نظر آتی ہے، جو حضور کا ارشاد پاک آج بھی موجود ہے، جس کا مفہوم یہی ہے کہ یہ وہ عظیم بارگاہ ہے کہ جہاں پر کبیرہ گناہ معاف کیے جاتے ہیں، کہ بڑے گناہ کہ جس کی بخشش کہیں نہیں ہوتی، جس کی معافی کہیں نہیں، مگر یہ وہ بارگاہ ہے کہ اس بارگاہ میں اگر آ چکے ہو تو اب اپنے رب کے حضور معافی طلب کرو، یقیناً رب تعالی بہت بڑا مہربان اور معاف کرنے والا ہے۔ تو حکم یہ فرما رہا ہے کہ اگر میری معرفت بھی حاصل کرنا چاہتے ہو، حقیقت سے آشنا ہونا چاہتے ہو، شریعت اور طریقت کو سمجھنا چاہتے ہو، تو دروازہ ہمیں بتا دیا، بارگاہ ہمیں بتا دی کہ جو کچھ تمہیں چاہیے تو حضور کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ یہاں جب پہنچ جاؤ گے تو گنہگار ہو تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں کسی ایسے شخص کو تلاش کروں جس کو اپنا آئیڈیل بناؤں، تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہمارے درمیان جو ہمیں عطا کی، یہ ایسی بارگاہ ہے۔ رب کبھی نہیں چاہے گا کہ میرا بندہ یہ کنجوس ہو، یا میرا بندہ یہ بخیل ہو، یا میرا بندہ بزدل ہو، یا میرا بندہ ناپاک ہو۔ رب تو یہی چاہتا ہے کہ میرا بندہ ویسا ہی بن جائے جیسا میں چاہتا ہوں۔
تو اس نے ہمیں یہ بارگاہ عطا فرمائی، حضور کی ذات ہمیں عطا فرمائی کہ لوگوں اس بارگاہ میں آ جاؤ، نہ تم بخیل رہو گے، نہ تم بزدل رہو گے، نہ تم گناہ گار رہو گے، اس بارگاہ میں آ جاؤ گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے میں گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ اگر مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ اب اگر کوئی شخص وہاں جانے کی طاقت نہیں رکھتا، کوئی کہے کہ وہاں تو وہی جا سکتا ہے کہ جس کے پاس فائنینشلی مضبوط ہو، جانے کی طاقت ہو، ایسا نہیں۔ اگر کوئی شخص وہاں جانے کی طاقت نہیں رکھتا تو اپنے گھر میں بیٹھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ بنا کر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر رب سے معافی طلب کرے، وسیلہ سرکار کا پیش کرے تو رب تعالی جہاں سے بھی مانگو بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔